لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 226۔ مصعب بن شیبہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی مجلس میں پہنچے تو اس کے لیے وسعت پیدا کر دی جائے تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو اسے دیکھنا چاہیے کہ کہاں زیادہ جگہ ہے، وہاں جا کر بیٹھ جائے۔ اب مجلس میں بیٹھنے کے آداب جو ہیں یہ ہمیں یہاں سکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری روزمرہ زندگی کی ضرورتیں جو ہیں ان کا بھی خیال رکھا ہے۔ اب مجلس میں بیٹھنے کے آداب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں 28ویں سپارے میں آداب بتائے ہیں، اور وہاں پہ حکم ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ۔ جب تمہیں کہا جائے کہ تم مجالس میں کشادگی پیدا کرو، لوگ زیادہ ہیں، جگہ تھوڑی ہے، تھوڑے تھوڑے سمٹ جاؤ اور آنے والے کے لیے جگہ پیدا کر دو، تو تم جو ہے کشادگی پیدا کر دو گے، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، اللہ تمہارے لیے آسانی کر دے گا۔ اور جب کسی شخص کو مجلس میں وہ پہنچے تو لوگ اس کے لیے جگہ پیدا کر دیں تو وہ وہاں بیٹھ جائے، ورنہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں جگہ ہے، وہاں جا کر بیٹھ جائے۔ اس کے علاوہ مجلس کے آداب کا خیال رکھیے، مجلس میں آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی سلام کیجیے۔ اب ہماری یہ مجلس بھی ہے، اس مجلس میں بھی کسی کو جگہ ملتی ہے تو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں وہ بیٹھ جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آگے جگہ ملے تو پہلے آئیے اور پہلے پائیے، پہلے صبح جلدی آ جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جگہ مل جائے گی۔ دوسری بات ہے، جب آئیے تو باہر دروازے سے سلام کیجیے، ایک شخص بھی آپ کے سلام کا جواب دے دے گا تو آپ کے لیے کافی ہوگا۔ جاتی دفعہ بھی سلام کر کے جائیے۔ اس کے علاوہ مجلس کی گفتگو امانت ہوتی ہے، جب کوئی شخص بات کرے اور ادھر ادھر دیکھے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا، تو ایسی بات راز ہوتی ہے، ان باتوں کو دوسری جگہ پہ نہ بیان کیا جائے۔ اس کے علاوہ جب آدمی اپنی جگہ سے اٹھے اور پھر لوٹ کر آئے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ آپ میں سے کوئی پانی پینے کے لیے اٹھتا ہے، کوئی باتھ روم جانے کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ ان تمام آداب کا خیال رکھیے، ان آداب کے ساتھ آپ کی یہ مجلس زیادہ مفید اور زیادہ باوقار ہوگی۔ حدیث نمبر 231۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے بیان کرے اور اس کی تعبیر بھی بتا دے، اور اگر ناپسندیدہ خواب دیکھے تو نہ اسے بیان کرے اور نہ اس کی تعبیر کی وضاحت کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ خواب جو ہوتے ہیں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، اور ان میں سچے خواب بھی ہوتے ہیں۔ مثلا انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ہی حکم دیا تھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر دو، تو انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیک لوگ، ان کے خواب بھی عام طور پہ سچے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ خواب ڈراؤنے ہوتے ہیں، یہ خواب جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ انسان جس قدر سچا ہوگا اس کا خواب بھی سچائی کے قریب ہوگا۔ اب ایک اور قسم ہوتی ہے خواب کی جو کہ پراگندہ خیالات ہوتے ہیں، جس کو اضغاث الاحلام کہتے ہیں، اور یہ دن میں انسان جو سوچتا ہے وہی چیز اس کے خواب میں آ جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ خواب عام طور پر 3 طرح کے ہوتے ہیں: سچے خواب، ڈراؤنے خواب اور پراگندہ خیالات۔ تو جو سچے خواب ہوتے ہیں یا اچھے خواب ہوتے ہیں
یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور پراگندہ خیالات ہمارے روزمرہ میں ہم جو سوچتے رہتے ہیں، جو کرتے رہتے ہیں، وہی خواب کی صورت میں نظر آ جاتا ہے۔ تو جب آپ کو اچھا خواب آئے تو اپنے کسی مخلص اور سمجھدار انسان کو بتائیں اور اس کی تعبیر کی بھی وہ وضاحت کر دے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف کو خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب سے بیان کیا۔ یہ تو ہو گیا اچھا خواب۔ اب جو برا خواب آئے، یہ کسی اپنے برا خواب کسی مخلص کو بھی نہ بتائیے، اچھا خواب تو کسی مخلص کو بتائیں۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے یوسف اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تیرے لیے کوئی بری چال چلیں گے۔ کیونکہ یہ بھائی جو تھے ان کی مائیں فرق تھیں، تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تھوڑا سا محبت میں فرق آ جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف کو حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ یہ جو تمہارا خواب ہے کہ تم نے چاند اور سورج اور 11 ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ مجھے تو تم نے بتا دیا ہے، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ تو لہٰذا اچھا خواب جو ہے وہ بھی صرف کسی مخلص کو بتائیں، کسی غیر مخلص کو نہ بتائیں، اور اس کی تعبیر بھی کر دیں، کیونکہ جب تعبیر کر دی جاتی ہے تو تعبیر واقع ہو جاتی ہے۔ اب جو ڈراؤنا خواب ہے یا برا خواب ہے وہ تو کسی مخلص کو بھی نہ بتائیں، کیونکہ جب آپ خواب بتا دیتے ہیں یا اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے تو وہ تعبیر واقع ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ یوسف میں ہمیں وہ 2 خوابوں کا پتہ چلتا ہے، جو جب حضرت یوسف قید میں تھے تو 2 قیدیوں نے ان سے اپنی خواب بتائی تھی۔ ایک قیدی نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بادشاہ کو جو ہے جوس نچوڑ کے دے رہا ہوں، اور دوسرے قیدی نے یہ خواب بتائی تھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا برتن ہے بڑا سا، اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے پہلے کو بتایا کہ تم اپنی نوکری پہ لگ جاؤ گے۔ وہ شخص جو تھا بادشاہ کو جوس پلایا کرتا تھا، تو کسی وجہ سے اس کو قید کر دیا گیا۔ تو حضرت یوسف نے اس کو بتایا کہ تم اپنی پرانی نوکری پہ بحال ہو جاؤ گے، اور دوسرا شخص بادشاہ کا نان بھائی تھا، وہ بادشاہ کے لیے روٹی پکاتا تھا، اس کے لیے حضرت یوسف نے تعبیر یہ کی کہ تمہیں سولی دے دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر سے کھائیں گے۔ اب جب اس شخص نے یہ تعبیر سنی تو اس نے کہا میں نے تو یہ خواب دیکھی ہی نہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس بات کو تم پوچھ رہے ہو اس کا تو فیصلہ کیا جا چکا ہے، تو مجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ بری خواب کو کسی تعبیر کرنے والے کو بھی نہ بتائیے، کسی ہمدرد کو بھی نہ بتائیے، سوچئے جیسے آپ نے دیکھی ہی نہیں تھی، کیونکہ بری خواب جب آپ کسی کو بتا دیتے ہیں وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیچارہ بتیرا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ خواب نہیں دیکھی، تو حضرت یوسف کہتے ہیں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم جس خواب کی تعبیر پوچھ رہے تھے اس امر کا فیصلہ ہو چکا، اور واقعی آپ دیکھیں اس شخص کو بعد میں سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ تو لہٰذا بری خواب اپنے منہ سے بالکل نہیں نکالنی آپ نے۔ اب بری خواب آئے تو کریں کیا؟ جب بری خواب آئے تو آپ ایسا کیجئے، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ 3 دفعہ پڑھیں، اور اپنے بائیں طرف تھوک دیں، اپنی بائیں طرف تھوک دیں، اپنا پہلو بدل لیں، جس پہلو پہ آپ سوئے ہوئے تھے اور خواب آئی تھی اس پہلو سے پہلو بدل لیں، اور آپ کا دل ڈر رہا ہے ایسا کریں اللہ کے حضور سجدے میں اپنا سر رکھ دیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے، صدقہ کیجئے، کیونکہ صدقہ بھی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو خواب دیکھی ہے اللہ مجھے اس خواب کے شر سے بچا لے، اور بس آپ نے زبان سے وہ خواب نہیں نکالنی، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو تیسری خواب ہے، تیسرا خواب کا حصہ ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ پراگندہ خیالات ہوتے ہیں، وہ ہماری روٹین لائف ہوتی ہے، وہی روٹین لائف ہی جو ہے ہمیں بعض اوقات خواب میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 235، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکو۔ یہ حدیث مقداد بن اسود اور عبداللہ بن عمر اور
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ اب جب تم اپنی مداحین کو دیکھو، یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے مداحین۔ مداحین سے کیا مراد ہے؟ خوشامد کرنے والے، زیادہ تعریف کرنے والے۔ مدح جو ہوتا ہے، مدح سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو جب کوئی شخص تمہاری زیادہ ہی تعریف کر رہا ہو، چاپلوسی کر رہا ہو، خوشامد کر رہا ہو، تو ان کے منہوں کے اندر مٹی ٹھونس دو۔ کیا مطلب؟ آگے سے نہ بولے، منہ کے اندر مٹی ٹھونس دو، ٹھیک ہے؟ ان کے چہروں پر مٹی ڈالو، کیونکہ جو خوشامد ہوتی ہے اور چاپلوسی ہوتی ہے یہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے بچو، یہ تو ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ انسان کی جب اتنی زیادہ تعریف کی جائے تو انسان تو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگ جاتا ہے، تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میرے جیسا نیکی کوئی نہیں ہے، میرے جیسا تو اچھا ہی کوئی نہیں ہے، میرے جیسا عقل مند کوئی نہیں ہے۔ اور یہ چیز اس کو تکبر اس کے اندر پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے بچو، یہ تو ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ آپ نے تو دوسرے کو قتل کر دیا، آپ نے تو اسے نیکی کرنے سے روک دیا۔ تو لہٰذا کوئی شخص آپ کی خوشامد کر رہا ہے، کوئی آپ کی چاپلوسی کر رہا ہے، کوئی آپ کی زیادہ ہی تعریفیں کر رہا ہے، اس کو روک دیا جائے۔ اور خاص طور پر اگر کوئی اپنے حکمرانوں کی خوشامد کرنا شروع کر دے تو یہ تو پورے معاشرے کو برباد کر دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حکمرانوں کے گرد ایک حلقہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ حکمرانوں کے ہر عمل کی وخا برا ہو یا اچھا ہو تعریفیں کر کر کے انہیں بگاڑ دیتا ہے، اور پھر پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، پھر پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ تو ایک دوسرے کی خوشامد قطعاً نہ کریں۔ خوشامد سے کیا مراد ہے؟ جھوٹی تعریف، چاپلوسی، حد سے زیادہ تعریف، ایسا نہ کیجیے۔ باقی جائز اور بے ساختہ تعریف جو ہے یہ کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید میں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی تعریف کرتے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ اپنے مومن بندوں سے راضی ہو گئے جب وہ تیرے سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت رضوان کا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں کتنی جگہ پہ ذکر آتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین موقع پر بھی بعض اوقات تعریف کر دیتے تھے۔ مثلا غزوہ ذی کرد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اقویٰ کی تعریف کی تھی۔ تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتانی پڑے گی۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں جو تھیں، یعنی سرکاری اونٹنیاں جو تھیں، یہ چر رہی تھیں، تو بنی غطفان نے ان اونٹنیوں کو جو ہے پکڑ لیا، اور یہ خبر جو تھی حضرت سلمہ بن اقویٰ کو ملی کہ بنی غطفان نے سرکاری اونٹنیوں کو پکڑ لیا ہے اور وہ ان کو لے بھاگے ہیں۔ اب سلمہ بن اقویٰ نے کیا کیا کہ یہ ایک درخت پر چڑھ گئے اور انہوں نے اونچی آواز سے سب کو بتا دیا کہ بھئی ہم جو ہے بنی غطفان نے ان کو اونٹنیوں کو لے لیا ہے، تو لہٰذا مدد مدد۔ عرب لوگ اس طرح کہتے تھے وا صباحا وا صباحا، صبح کے وقت حملہ ہو گیا، آؤ مدد کے لیے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ اس زمانے میں ہم آج کی طرح ٹیلی فون یا آج کی طرح ریڈیو اور ٹی وی نہیں ہوتے تھے، ان کا طریقہ یہی ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ایک پہاڑ پہ چڑھ کے یہ اعلان کر دیا اونچی آواز میں با صباحا، صبح کے وقت حملہ ہو گیا۔ مراد کیا تھی؟ مدد مدد۔ اب یہ کہہ کے حضرت سلمہ بن اقویٰ پہنچ گئے ان اونٹنیوں کو چھڑانے کے لیے۔ سلمہ بن اقویٰ جو تھے یہ بڑے تیز رفتار تھے، بڑا تیز دوڑتے تھے، اور ان کا نشانہ جو تھا وہ بڑا کمال کا ہوتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور ساتھ ہی یہ تیز دوڑے اور ساتھ ساتھ یہ اپنے نیزے مارتا، جب نیزے سے کے ساتھ ان حملہ آوروں پر
حملہ بھی کرتے جاتے تھے۔ انہوں نے اتنے تیر پھینکے کہ وہ لوگ ان کے تیروں سے گھبرا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چھوڑ دیں اور اپنی جان بچانے کے لیے نکل بھاگے۔ نہ صرف انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چھوڑ دیں بلکہ ان کے ساتھ 30 چادریں تھیں کپڑے کی، انہوں نے وہ بھی پھینکی، کیونکہ جب انسان بھاگتا ہے تو آپ کو پتہ ہے انسان پھر اپنی جان لے کے تیز بھاگتا ہے۔ تو اتنی دیر میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وہ والا اعلان سن چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ سواروں کو ساتھ لے کے تو آ گئے۔ تو اس وقت سلمہ بن اکوع نے انہیں بتایا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان ساروں کو بھگا دیا ہے اور میں نے ان سے اونٹنیاں بھی چھڑوا لی ہیں اور وہ 30 چادریں بھی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ ساتھ ہی سلمہ بن اکوع نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ سوار دیجئے، میں ان کا پیچھا اور کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ سلمہ، جب تم نے اپنی اونٹنیاں چھڑوا لی ہیں تو اب بس ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ اب وہیں سے اللہ کے رسول پھر واپس آ گئے، اور واپس آتے وقت آپ نے کیا کیا، سلمہ بن اکوع کو شابش دینے کے طور پر اپنے سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ آج کے بہترین پیادہ سلمہ بن اکوع ہیں اور آج کے بہترین سوار حضرت قتادہ ہیں۔ حضرت قتادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ آ رہے تھے، تو آج کے بہترین پیادہ سلمہ بن اکوع ہیں، کیونکہ سلمہ بن اکوع نے یہ سارا کام پیدل دوڑتے ہوئے کیا تھا۔ تو آج کے بہترین پیادہ سلمہ بن اکوع ہیں، اور ساتھ ہی ان کو کیا کیا، شابش دینے کے لیے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ صحابہ کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح شابش دیتے تھے لوگوں کو، جائز حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، اشری قبیلے کی آپ نے بڑی تعریف کی، اور کیا تعریف کی ان کی آپ نے ان کی تعریف یہ کی کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور ساتھ ہی ان کا عمل بھی بتایا۔ ان کا عمل کیا تھا کہ جب ان لوگوں کا کھانا سفر میں ہو یا حضر میں ہو کم پڑ جاتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا سارا کھانا اکٹھا کر لیتے ہیں۔ کسی کے پاس تھوڑا ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے، سارے ایک جگہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اور اکٹھا کر کے مثلاً وہ 20 آدمیوں کا کھانا ہے، کسی کا بالکل تھوڑا تھا، کسی کا زیادہ تھا، کسی کا بالکل نہیں تھا، سب کا انہوں نے اکٹھا کر لیا اور 20 آدمیوں کو برابر کھانا دے دیا۔ تو اس عمل کی آپ نے تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ وہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ یہ آپ کی تعریف کرنے کا انداز تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی جائز اور مناسب تعریف آپ فرماتے تھے۔ اس طرح کی تعریف کرنی جائز ہے اور انکریج کرنا بھی چاہیے، لیکن زیادہ تعریف کرنا، مبالغہ کرنا، خوش آمدید کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ نہ خود کیجئے اور نہ اپنے لیے پسند کیجئے۔ حدیث نمبر 237، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب رات کو تم کتے کو بھونکتے ہوئے سنو یا گدھے کو جو ہے رینکتے ہوئے سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ جب لوگ سو جائیں تو باہر نہ نکلا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت میں اپنی مرضی کے مطابق مختلف مخلوقات کو پھیلا دیتا ہے، یعنی رات کے وقت مختلف بلائیں نازل ہوتی ہیں، مختلف شیطان نازل ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گناہ بھی رات ہی کو زیادہ ہوتے ہیں، تو رات کے اندھیرے میں مختلف بلائیں نازل ہوتی ہیں، مختلف شیطان نازل ہوتے ہیں، اور رات کو کتا جب بھونک رہا ہوتا ہے یا گدھا اپنی آواز نکال رہا ہوتا ہے تو وہ اصل میں شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔ اسی لیے جب لوگ سو جائیں تو باہر نہ نکلا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت میں اپنے حکم کے مطابق مختلف مخلوقات کو پھیلا دیتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت اللہ کا نام لے کر دروازوں کو بند کر دیا کرو، کیونکہ شیطان اس دروازے کو نہیں کھولتا
جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو، تو لہٰذا رات کو سوتے وقت اپنے گھر کے دروازے بند کر دیں۔ یہ آپ کی حفاظت کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اور پانی کے جو برتن ہوتے ہیں ان کو بھی ڈھانک دیا کرو، برتنوں کو اوندا کر دیا کرو، اور پانی کے مشکیزوں کو ڈوری سے باندھ دیا کرو۔ یہ رات کو سونے کے آداب آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ جب رات ذرا لوگ سو جائیں تو گھروں سے باہر نہ نکلو، کیونکہ اس وقت بلائیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر دروازے بند کر دیں۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو محافظ مقرر کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے برتن ڈھک دیں، چراغ بجھا دیں، پانی کے برتن جو ہیں ان کو بھی کور کر لیں تاکہ اس کے اندر برے اثرات ہیں ان کے اندر نہ جائیں۔ حدیث نمبر 239، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی کو مارے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اب چہرہ انسان کی پہچان ہے اور سب سے زیادہ باوقار عضو ہے، کیونکہ انسان کو عطا کی جانے والی صفات میں سے زیادہ کا تعلق انسان کے چہرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا انسان چہرے پر ہی وہ منہ ہے جس سے انسان باتیں کرتا ہے، ناک ہے جو اس کو خوبصورت بناتا ہے اور سونگھنے کا کام کرتا ہے، کان ہیں جن کے ساتھ انسان سنتا ہے، آنکھیں ہیں جن کے ساتھ انسان دیکھتا ہے۔ تو چہرے پر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ جو ہیں مہربانیاں ہوتی ہیں، اور عظیم خوبیاں جو عطا ہوئی ہیں انسان کو، ان کا تعلق چہرے کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس چہرے کی اتنی بڑی فضیلت کافی ہے کہ یہ چہرہ اللہ کی شکل و صورت کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ تو جب کسی کو مارنا بھی ہو تو چہرے پر نہ ماریے، اس چہرے کی عزت کریں، اس چہرے پہ نہ ماریں۔ خواہ کوئی استاد مار رہا ہے، خواہ کسی لڑائی میں کسی کو مارا جا رہا ہے، لڑائی میں بھی کسی کے چہرے پر نہ مارا جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان مارنے میں بھی ان آداب کا خیال رکھا جائے۔ ویسے بھی آپ کسی کو چہرے پہ مارتے ہیں، بعض اوقات کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے، بعض اوقات کوئی اتنی بری طرح مارتا ہے کہ آنکھ کو نقصان پہنچ جاتا ہے، بعض اوقات کوئی اتنی بری طرح مارتا ہے کہ چہرے کے نازک جو پٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت مہربان اور بہت رحم، بہت شفیق ہیں۔ تو لہٰذا تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی سے لڑائی کرے تو چہرے پہ مارنے سے اجتناب کرے۔ ہم ماؤں کی عادت ہوتی ہے، بچوں کو مارتے ہیں تو سیدھا تھپڑ چہرے پہ رکھ دیتے ہیں، یا استاد مار رہا ہوتا ہے تھپڑ چہرے پہ مار دیتا ہے۔ ان باتوں کا، ان آداب کا خیال رکھیے، ان آداب کا خیال رکھیے۔ بچوں کو بھی مارنا ہو ایسی جگہ پہ ماریں جہاں گوشت زیادہ ہوتا ہے، مثلا یہ پیچھے ہپ پر، یا پاؤں کے نیچے، یا یہ یہاں پر، چہرے پر نہ ماریے۔ یہ شریعت نے ہمیں اس سلسلے میں بھی پابند کیا ہے۔ حدیث نمبر 240، ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو موسیٰ اشعری کے پاس گیا جو ام الفضل کے گھر میں تھے۔ جب مجھے چھینک آئی تو ابو موسیٰ نے مجھے یرحمک اللہ کہہ کر دعا نہیں دی، لیکن جب ام فضل کی بیٹی کو چھینک آئی تو انہوں نے اسے یرحمک اللہ کہا۔ جب وہ میری ماں کے پاس گئی تو اسے اس واقعے کی خبر دی۔ ابو موسیٰ میری والدہ کے پاس گئے تو میری ماں نے سوال کیا کہ میرے بیٹے نے چھینکا تو تو نے یرحمک اللہ نہیں کہا، اور فلاں دوسرے کو چھینک آئی تو تو نے اسے یرحمک اللہ کہا، اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یعنی ایک ہی موقع پر دو لوگ چھینک رہے ہیں، پہلے شخص کو چھینک آئی تو اسے یرحمک اللہ کا جواب دیا گیا، اور جب دوسرے کو چھینک آئی تو اسے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ تو ان کی والدہ نے ابو موسیٰ سے پوچھا، ابو موسیٰ اشعری جو ہیں یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ فرق کیوں کہا، کیوں کیا؟ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ تیرے بیٹے نے چھینکا تو تھا لیکن اس نے الحمدللہ نہیں کہا تھا،
اس لیے میں نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ اور ام الفضل کی بیٹی نے جب چھینکا اور الحمدللہ کہا تو میں نے اسے یرحمک اللہ کہا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہہ کر اسے دعا دو، اور اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو تم بھی اسے دعا نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان کے ایک مسلمان پر حق رکھے ہیں ان میں سے ایک حق جو ہے وہ چھینک کا جواب دینا ہے۔ جب کوئی مسلمان آپ کے سامنے اس کو چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ تو اسے جواب کیا دینا ہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ ویسے بھی جو چھینک آتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے نظام تنفس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اس رکاوٹ کو پیدا کرنے کے لیے چھینک آتی ہے، اور ویسے بھی جب ہمیں چھینک آتی ہے ایک دم سے پورا جسم یوں فریش ہو جاتا ہے اور بے اختیار زبان سے نکلتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو جب انسان الحمدللہ کہے تو جو مسلمان اسے سن رہا ہو اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے، کیا اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ اب جب وہ دعا دے اس کو تو پہلے شخص کو پھر دعا دینی چاہیے یرحمک اللہ کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کی اصلاح کرے۔ یہ کون دعا دے گا؟ چھینکنے والا۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور چھینکنے والا پھر اسے دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کی اصلاح کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بہانے ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور کیا خیال ہے جب انسان ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو ابو موسیٰ نے جواب دیا کہ میں نے تمہارے بیٹے کے چھینک کے جواب میں اس لیے دعا نہیں دی تھی کیونکہ تمہارے بیٹے نے الحمدللہ نہیں کہا تھا۔ تو اصول کا کیا پتہ چلا؟ جب چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے گا تو اسے یرحمک اللہ کہا جائے گا، جب اس نے الحمدللہ ہی نہیں کہا تو پھر اسے یرحمک اللہ بھی نہیں کہا جائے گا، جب اس نے یرحمک اللہ نہیں کہا تو پھر وہ جو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم وہ بھی دعا اسے ہی دی جائے گی جس نے دعا دی تھی۔ تو یہ سارا سسٹم آپ اس کو اپنی عمل میں لائیے، یہ ہمارے مسلمانوں کی ثقافت ہے، یہ ہمارے طریقے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج ہم جب بیٹھتے ہیں کسی جگہ پہ کسی کو چھینک آ جائے تو وہ کہتا ہے سوری۔ بھئی سوری کس لیے؟ اس نے کوئی گناہ کیا ہے جو وہ سوری کہہ رہا ہے اور معذرت کر رہا ہے؟ بات ہے اس وقت کہیے الحمدللہ، اور سننے والا آپ کو جواب میں کہے یرحمک اللہ، اور پھر آپ اسے دوبارہ دعا دیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور یہ کام جو ہے ہر محفل میں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو زکام ہوتا ہے یا اس کو کھانسی لگی ہوتی ہے، تو وہ اگر بار بار چھینکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا، اور یہ کہہ دیا کہ اس شخص کو زکام ہے، اس شخص کو زکام ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود چھینکتے تھے تو آپ اپنی منہ پر یا ہاتھ پر، اپنے منہ پر کپڑا رکھ لیتے تھے یا ہاتھ رکھ لیتے تھے، اور اس طرح اپنی آواز کو پست کر لیتے تھے۔ یعنی جب کسی کو چھینک آ جائے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے خوب منہ کھول کے چھینک مار رہے ہوتے ہیں اور ساری جو چھینٹیں ہوتی ہیں دوسروں کے منہ پہ پڑ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بھی ادب سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کپڑے کے ساتھ یا کسی اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے منہ پر چھینک آتے وقت ہاتھ رکھ لیتے تھے اور اپنی آواز کو نیچے کر لیتے۔ آئندہ ان آداب کا چھینکتے وقت خیال رکھیے۔ حدیث نمبر 244، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام جمعہ کے دن خطبہ دے رہا ہو اور کوئی شخص باتیں کرنے والے کو کہے کہ چپ ہو جاؤ تو اس نے بھی لغو کام کیا۔ جمعہ کا خطبہ بڑی خاموشی سے سننا چاہیے، اور جمعے کے خطبے میں ہی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دو لوگ باتیں کر رہے ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں چپ ہو جاؤ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ لغو کام کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تو نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ فرض کیا جمعے کے خطبے میں 100 لوگ بیٹھے ہیں،
اب ان کو اگر 10 لوگ آپس میں باتیں کریں تو 10 لوگ جب کہیں گے چپ کر جاؤ، اس کے ساتھ شور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. تو لہٰذا زبان سے نہیں انہیں کہنا، انہیں آپ اشارہ کر سکتے ہیں، انہیں آپ ٹچ کر سکتے ہیں. مثلاً آپ انہیں تھوڑا سا یوں ہلا دیں خاموشی کے ساتھ. لیکن اگر زبان سے آپ کہیں گے کہ خاموش ہو جاؤ تو 10 آدمیوں کا خاموش ہونا کہنا بذات خود شور کا سبب بن جائے گا. اور ویسے بھی یہ جمعے کے آداب کے خلاف ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اصل بات یہ ہے کہ جمعہ جو ہے اس کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے. جمعے کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سنیں. جمعے کے دن غسل کریں، خوشبو لگائیں. جمعے کے دن جب آپ غسل کرتے ہیں اس نیت سے غسل کریں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان جمعے کے دن غسل کرتا ہے تو اگلے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں نے جس دن سے یہ حدیث پڑھی ہے میں جمعے کے دن ہی غسل کرتی ہوں. غسل تو کرنا ہی کرنا ہے انسان نے. تو جب اس نیت کے ساتھ آپ غسل کریں گے آپ کی یہ عادت عبادت بن جائے گی. جمعے کے دن جب آپ غسل کرتے ہیں تو اگلے جمعے تک کے لیے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس دن جمعے کے دن غسل کریں، خوشبو لگائیں، جمعے کے لیے جلدی آئیں. اور جمعے کے لیے جلدی آنے کا کتنا ثواب ہے ایک حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ جو شخص جمعے کے لیے جلدی آیا، پہلی گھڑی میں آیا، اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. اونٹ میں آپ کو پتہ ہے قربانی کے 10 حصے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو آتا ہے اسے ایک بکرے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک جو ہے مرغی کو ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو اس کے بھی بعد آتا ہے تو اسے ایک انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. اور جب امام جو ہے وہ خطبہ دینا شروع کر دے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں مساجد میں یہ عام رواج ہے کہ لوگ خطبہ کے شروع میں نہیں آتے. آدھا خطبہ جب ہو چکا ہوتا ہے تو اس وقت رش شروع ہوتا ہے. حالانکہ حدیث میں پہلے آنے والوں کے لیے بہت بڑے اجر کی خوشخبری دی گئی ہے. اب یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ آپ جمعے میں جلدی آئیں تو 10 قربانیوں کا آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر آپ اس کے بعد آئیں تو پھر آپ کو ایک مینڈے کی قربانی کا اجر ملے گا. اس کے جتنا بعد میں آتے جاتے ہیں ایک مرغی کی قربانی کا اور پھر ایک انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. لیکن جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر ثواب نہیں ملتا، کیونکہ فرشتے جو ہوتے ہیں اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خود بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان ہفتے میں ایک دن اللہ کے احکامات جو ہیں وہ اہتمام کے ساتھ سن لے اور اس کے ساتھ اس کا پورا ہفتہ اچھا گزر جائے. تو جمعے کو بڑی توجہ سے سنیں، اس میں بولنا نہیں ہے. اس حدیث میں آپ نے یہی پڑھا کہ اس میں خاموشی سے سننا ہے. جمعے کے والے دن میں کسی چیز سے کھیلنا بھی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص جمعے میں لغو حرکت نہ کرے. مثلاً کنکریوں سے نہ کھیلے. آج کل لوگ جو ہیں اپنے موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں، جمعے میں موبائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام دعا کیا جا رہا ہوتا ہے. بلکہ میں اکثر دیکھتی ہوں ایک آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے دوسروں سے گلے ملا جا رہا ہوتا ہے. ارے بھئی یہ وقت نہ گلے ملنے کا ہے، نہ باتیں کرنے کا ہے، نہ موبائل سے کھیلنے کا ہے. یہ وقت پوری توجہ سے جمعے کو سننے کا ہے. آپ نے گلے ملنا ہے، حال چال پوچھنا ہے، جمعہ ختم ہوگا اس کے بعد کر لیجیے. اسی طرح یہ ہماری محفلیں ہیں، جس محفلوں میں آپ بیٹھے ہیں ان میں بھی وہی آداب ہوں گے. کوئی آتا ہے آ کے آرام سے خاموشی سے بیٹھ جائے، اللہ کی جو باتیں ہو رہی ہیں انہیں سنیں. جب محفل ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ گلے بھی مل لیجئے گا اور ایک دوسرے کا حال بھی پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگ جمعے کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ موبائل کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں تو یہ چیز ان کے اجر میں کمی کا باعث بنتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور خوشخبری دینا چاہوں گی جس کا تعلق جمعے کے ساتھ ہی ہے. جو جمعہ کے دن پیدل چل کر آئے اور وہ جمعے کے آداب کا خیال رکھے، لغو بات نہ کرے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، امام کے قریب ہو کر خطبہ سنیں
حدیث میں آتا ہے اس کے ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ میں دوبارہ اس حدیث کو دہراتی ہوں، میں نے بھی جب اس حدیث کو پڑھا مجھے یقین نہیں آیا، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب۔ دوبارہ اس حدیث کو دیکھا، دوبارہ میں بتا دیتی ہوں، جو شخص جمعہ کے دن پیدل چل کر آتا ہے، جمعے کے آداب کا خیال رکھتا ہے، اس دن کسی کی گردنیں نہیں پھلانگتا، خاموشی سے جمعہ سنتا ہے، اور اس کے ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم عورتوں نے تو یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ مسجد کا تعلق ہماری زندگی سے نہیں ہے، حالانکہ میں سوچتی ہوں کہ جب ہم بازار جاتے ہیں، جب ہم شادیوں پہ جاتے ہیں، جب ہم سبزی خریدنے جاتے ہیں، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، تو مسجد کیوں نہیں جاتے؟ مسجدیں اس زمین پہ اللہ تعالیٰ کو سب سے جو جگہیں پسند ہیں ان میں شامل ہیں۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں جو سب سے ناپسند جگہ ہے وہ بازار ہیں۔ بازار جانا ہم نے چھوڑنا نہیں، اور برکت والی جگہ پہ ہم نے جانا نہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ہم عورتوں کی یہ بدبختی ہے کہ بازار جانا ہم نے چھوڑنا نہیں اور مسجد میں کبھی ہم نے پاؤں نہیں ڈالنا۔ تو اپنی پریورٹیز جو ہیں، اپنی ترجیحات کو بدلیے، اپنی ترجیحات کو بدلیے۔ بیت اللہ دیکھیے، مسجد نبوی دیکھیے، اس میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ کس لیے ہوتی ہے؟ مرد اکیلا آتا ہے اور خواتین کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ 2 یا 4 بچے بھی ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ سنت ہے، اپنے اس ٹرینڈ کو بدلیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیکیوں میں سے حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم